کھیل رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی چھوٹ کر کنویں میں چلی گئی۔ جب وہ انگوٹھی کنویں میں گری تو امت میں فساد پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، حضور نے فرمایا ابو بکر میری انگوٹھی جب تک اس امت میں محفوظ رہے گی میری امت میں فساد نہیں ہوگا، لیکن انگوٹھی گم ہو جائے گی تو فساد ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی، اس کنویں میں جانے کے بعد نہیں ملی تو پھر امت میں فساد ہوا۔ اس امت میں جو سب سے پہلا فساد ہے، جو سب سے پہلا فتنہ ہے، جو سب سے پہلا فرقہ ہے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنا کہ آپ کو 40 دن تک آپ کے ہی گھر میں قید کر دیا گیا، اور 40 دن قید رکھنے کے بعد بھوکا پیاسا آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد یہاں بہت سی حکومتیں آئیں، بہت سی حکومتیں گئیں، وقت گزرتا رہا، سالوں کے بعد یہاں وقت آیا عثمانی سلطنت کا، سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی، ترکوں کی حکومت آ گئی۔ جب ترک یہاں پر آئے تو یہاں پر اس مساجد کے لیے اور مدینہ منورہ میں سارے مقامات کی تحقیق کے ساتھ تعمیرات شروع کی، اور انہیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک اس کنویں میں گری ہے، آج تک کسی قوم کو وہ انگوٹھی نہیں ملی ہے۔ انہوں نے اس کنویں کی صفائی کروائی، جب انہوں نے اس کی صفائی کروائی اللہ نے ان کا ساتھ دیا، وہ انگوٹھی ان کو مل گئی۔ ترکی والے کہتے ہیں جب ہم نے اس کنویں سے وہ انگوٹھی لی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج گری ہو، ہاتھ ڈال کے نکال لیا۔ سالوں کوئی لوہا بھی اگر پانی میں پڑا رہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی وہ نازک مبارک انگوٹھی جب اس کنویں میں سالوں پڑی رہی، 100 سال سے زیادہ یعنی کئی سو سال گزر گئے، لیکن اس انگوٹھی مبارک پہ نہ کوئی خرابی آئی، نہ کوئی نقص پیدا ہوا، نہ کوئی عیب پیدا ہوا، بلکہ بالکل صاف ستھری انگوٹھی مبارک ترک والوں کو مل گئی۔ حضور کی وہ انگوٹھی مبارک آج کہاں ہے؟ ترکی میں موجود ہے۔ ترکی میں ایک شہر ہے استنبول، استنبول میں انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہے، اس میوزیم کے اندر حضور کی یہ انگوٹھی مبارک شیشے کے ایک باکس میں محفوظ ہے۔ حضور کی 8 تلواریں وہاں پر اسی میوزیم میں ہیں، حضور کا جبہ مبارک اسی میوزیم میں ہے، امامہ شریف اسی میوزیم میں ہے، نالین پاک اسی میوزیم میں ہے، لکڑی کا عصا اسی میوزیم کے اندر ہے۔ حضور کے بہت سارے تبرکات، وہ برتن جس سے وضو فرمایا کرتے اسی میوزیم میں محفوظ ہے۔ وہاں پر بہت سارے حضور کے تبرکات موجود ہیں جو حضور خود استعمال فرمایا کرتے۔ تو یہ وہ کنواں ہے جہاں پر حضور جلوہ افروز ہوا کرتے، اسی کے پانی سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اسی کنویں میں حضور کی انگوٹھی گری۔ اچھا، انگوٹھی کا معجزہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جو انگوٹھی ہوتی ہے یا جو اسٹیمپ مہر ہوتی ہے، اگر مہر کو آپ ایسے پکڑ کے دیکھیں تو لکھائی الٹی لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ مہر کو پکڑیں گے تو لکھا جو بھی ہوتا ہے نا وہ الٹا لکھا نظر آتا ہے، لیکن جب ہم چھاپتے ہیں تو پھر سیدھا لکھا نظر آتا ہے۔ لیکن حضور کی انگوٹھی کا یہ معجزہ تھا، جب کوئی حضور کی انگوٹھی کو دیکھتا تو بھی سیدھا لکھا نظر آتا، اور جب چھاپتے تو بھی سیدھا لکھا نظر آتا۔ وہ انگوٹھی مبارک اس کنویں میں گری۔ تو یہ جو زمین ہے نا اس کو بند کر کے یہاں فرش بنا دیا، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کے نیچے وہ کنواں موجود ہے، کیونکہ کنویں کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا بڑی گہری ہوتی ہیں، پانی زمین سے آتا ہے نا، تو اس کے نیچے وہ کنواں آج بھی موجود ہے جس کنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری، اور اس کنویں کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو اس کی آپ نے الحمدللہ زیارت کی۔ ابھی نماز کے لیے آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔